جب رب تعالیٰ دیتا گیا تو خوش ہیں، جب وہ واپس لیتا گیا تو نماز بھی گئی، قرآن بھی گیا، اللہ اللہ بھی گئی، توبہ استغفار بھی گیا، شکر بھی گیا، صبر بھی گیا، سب کچھ گیا۔ وہ میرا تو سب کچھ لٹ گیا، میرا تو جہان لٹ گیا۔ بندہ پوچھے یہ جہان دیا کس نے تھا؟ یہ جہان دیا کس نے تھا؟ یہ مال جو تیرا لٹ گیا یہ دیا کس نے تھا؟ جب اس نے دیا تو خوش ہوا، جب اس نے واپس لیا تو پریشان ہو گیا۔ یہ جان اسی کی دی ہوئی ہے، جب اس نے جان دی تو خوش ہو گئے، جب واپس لی تو سرکار ماتم شروع ہو گئے۔ یہ سانسیں اسی نے دی گئے، جب حق ادا کرنے کی باری آئی تو ہم سوئے ہوئے ہیں۔ یہ عقل و شعور یہ سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے۔ یہ ہمیں طاقت دی ہے، یہ ہمیں صحیح سلامت جسم دیا، ہمیں دین اسلام دیا، ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے۔ کس لیے بنایا ہے؟ کہ بس گناہ کرنے کے لیے؟ کہ ہمیں یہ اتنا پیارا اور خوبصورت دین ملا اس لیے کہ ہم نافرمانیاں کریں؟ کہ یہ ملک پاکستان جو ہے یہ جس کو یہ تاریخ ہے کہ واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو کلمہ طیبہ کے بنا پر بنایا گیا۔ یہ کلمہ طیبہ کی بنا پر معرض وجود میں آیا ہے، اور اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کھل کر رب تعالیٰ کی عبادت کریں، اور کفار کے ساتھ اگر کسی جگہ پر جنگ کرنے کی باری آ جائے گی، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی باری آئے گی تو سینہ تان کے کھڑے ہوں گے۔ بھائی یہ چھوٹا سا ملک ہے، بڑے بڑے ملک پڑے ہوئے ہیں، بڑا بڑا پیسہ پڑا ہو، بڑے بڑے بندے پڑے ہوئے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ رب تعالیٰ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت کیوں دی ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے ملک کو اتنا پاور کیسے دے دی ہے؟ یار کچھ تو سوچو یار۔ رونا نہیں آتا اس بات پر؟ ہر دوسری جگہ پر ہر بندہ رو رو کر کہہ رہا ہے اوے اللہ کے بندے تم مسلمان ہو، تمہارے اوپر جہاد فرض ہے، اور جب مسلمانوں کی عورتوں کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہو، چھوٹے بچوں کو ناحق شہید کیا جا رہا ہو، ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہو، پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام جہاد کا درس دیتا ہے۔ ذرا ان کو کوئی جا کر بتائے تو صحیح کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ کے کامل اور اکمل پیکر جو گئے، ہر چیز میں مکمل اکمل اور اتم ہیں۔ آپ کے گھر تلواریں بھی لٹکتے تھے، آپ کے گھر تلواریں بھی لٹکتے تھے۔ صحابہ کرام نے دین کی خدمات کی ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، ساتھ جہاد بھی کیا، غزوات بھی ہوئے گئے، جنگیں ہوئی گئے، پھر جا کے دین اسلام کا نام ہوا گیا۔ اور ہم حضرت جی بس ہم نے وہ پکڑ لیا بیٹ، اور ہم نے کہا جی ہمارا تو کام ہو گیا۔ اتوار والے دن حضرت جی میرا بڑا دل دکھتا ہے، ہفتے کی رات ہے جی، ویکینڈ جس کو بولتے ہیں، سارے نوجوان بچے گلی میں شور ہوتا ہے، ساری رات جاگیں گے، نماز کا ٹائم ہے گا، ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے شیطان اذان کو سن کے بھاگ جاتا ہے، ساری رات میچ کھیلیں گے۔ یہ مسلمان ہیں؟ وہ یہ مسلمانوں کے بچے گئے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں، ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں کہ یار دین اسلام کیا ہے۔ آج فلسطین رو رو کر چیخ چیخ کر پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کوئی بندہ، وہ کوئی ہے مسلمان؟ لیکن ہم تو آرام سے سوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو اپنے لیڈروں کے بارے میں سوچنا ہے، ہم نے ان کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے۔ آج ادھر کوئی بندہ مر جائے، کسی تحریک کے ساتھ، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، میں حضرت جی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا مر جائے اور وہ ادھر کھڑے ہو کر کہے کہ فلاں بندہ، اس کے ابے کا یہ نام، اس کے دادے کا یہ نام، پردادے کا یہ نام، یہ کہتے کہتے وہ کہے کہ فلاں میرا چاہنے والا مر گیا، وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک ذات ہے جو 1400 سال پہلے یہ فرما گئی کہ میرے امتی کو اگر کانٹا بھی چبھے نا تو اس کی تکلیف بھی مجھے ہوتی ہے۔ وہ ذات جس نے قبر میں بھی کام آنا ہے، حشر میں بھی کام آنا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ لگاتے گئے اور اس کے دین پر پہرا دیتے ہوئے
اس کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے اس دنیا سے جاتے گئے، تو وہ ہمیں بھی پہچانتے گئے، ہمارے باپ کو بھی پہچانتے گئے، ہمارے دادا کو بھی، ہمارے پردادا کو بھی، ہماری نسل کو بھی، ہماری ذات پات کو بھی، ہر چیز کو پہچانتے گئے۔ یہ تو سب مانتے ہو نا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب جانتے گئے، جو سب جانتے گئے ادھر جاتے نہیں ہو، جو سب کچھ دینا چاہتے گئے ادھر جاتے نہیں ہو، اور جو ہم سے سب کچھ چھین رہے گئے، لے رہے گئے، ادھر بھاگی جا رہے ہو۔